اللہ غنی، الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ثاقب سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا، سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، ضا کہنے لگا ضامن جنت آ گیا، تو کہنے لگا طہ کی سیرت والا آ گیا، ضا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پہ کر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پہ کر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہا کہنے لگا ہدایت کو رشد کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یثرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ صرف نبی کی سیرت کو سننا نہیں، اپنانا بھی ہے، زندگی کے اندر اتارنا بھی ہے، اخلاق لے کے آ۔ وہ ام جمیل جو روزانہ کوڑا پھینکا کرتی تھی، روزانہ کوڑا ڈالا کرتی تھی، ایک دن کوڑا ڈالنے نہ آئی، بیمار پڑ گئی، اللہ کا نبی دروازے پہ کھڑے دائیں بائیں پوچھ رہے ہیں، ارد گرد پوچھ رہے ہیں، آج اماں نے کوڑا نہ ڈالا، کسی نے کہہ دیا وہ تو بیمار پڑی ہے، اللہ کے پیغمبر نے دروازے پہ دستک دی، دروازے کی جھیری میں سے ام جمیل کی بیٹی دیکھ کے کہنے لگی اماں وہی محمد آ گئے جن پر تو روزانہ کوڑا ڈالا کرتی تھی۔ اماں نے بسترے سے چھلانگ لگائی، دیوار کی اوٹ میں چھپ کے بیٹھ گئی، بیٹی نے دروازہ کھولا، رحمت والے نبی نے فرمایا تیری اماں کہاں ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی محمد بدلہ نہ لینا، میرے معصوم ہاتھوں کو دیکھ، اس نے اذیتیں کی، اس نے جفا کی، تو وفا کرنا، اس نے زحمت کی، تو رحمت کا درس دینا۔ اللہ اکبر، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ام جمیل باہر آ جا، میں تو زحمت بن کے نہیں آیا، رحمت بن کے آیا ہوں، مجھے تو پتہ لگا تو بیمار پڑی ہے، میں تو اس لیے تیرے گھر میں آ گیا، تیرا کھانا پکانے والا کوئی نہیں، لا تجھے کھانا پکا دوں، تیرا سودا لانے والا کوئی نہیں، لا تیرا سودا لا دوں، تیری ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں، تیرا دوائی دارو لانے والا کوئی نہیں، تیری حاجتوں کو پورا کرنے والا کوئی نہیں، آج جو ضرورت ہے میں پوری کر کے دوں۔ ام جمیل روتی ہوئی دیوار کی اوٹ سے باہر آئی، رحمت والے نبی کا کلمہ پکڑ کے، رحمت والے نبی کا دامن پکڑ کے کہنے لگی او کملی والے دوا کی ضرورت نہیں، اللہ کے نبی اب تو مجھے ہدایت کی ضرورت ہے، کملی والے مجھے کلمہ پڑھا دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ام جمیل کس چیز نے تجھے متاثر کیا؟ کہنے لگی جس کا اخلاق اتنا اعلیٰ اس کا اسلام کتنا اعلیٰ ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ آج میرے دوستو اخلاق کہاں چلے گئے؟ آج مولویوں کے پاس معذرت سے بات کرتا ہوں، اخلاق ختم ہو گئے، امیروں تمہارے اخلاق کہاں چلے گئے، حافظوں تمہارے اخلاق کہاں چلے گئے، دینداروں تمہارے اخلاق کہاں چلے گئے۔ اللہ اکبر، پہلے گاؤں کے اندر کوئی آدمی آیا کرتا تھا، کوئی غیر انجان آدمی آیا کرتا تھا، کوئی اجنبی آ جایا کرتا تھا، کسی کا پوچھتا تھا، گاؤں والے کہتے تھے بیٹھ جا، پہلے کھانا
کھا بعد میں تجھے بتائیں گے۔ اللہ کی قسم پہلے تو اجنبی بھوکے نہیں رہا کرتے تھے، اب تو گاؤں کے کتے بھوکے مر رہے ہیں۔ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا، دوسرے کو کھلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا آپ کو بے سکون کیا، دوسرے کو سکون پہنچایا۔ آج نام کے مسلمان نہ بنو، آج کام کے مسلمان بن جاؤ، غیرت دوبارہ آ جائے، آج تمہارے اندر حیا دوبارہ آ جائے، تمہارے اندر اخلاق دوبارہ آ جائے۔ آج میرا نوجوان انڈیا کے اداکاروں اور فنکاروں پہ اپنے نام رکھتا ہے، ان کی طرز پہ اپنا زندگی کا طرز زندگی گزارتا ہے، ان کی طرز کے اوپر ان کی پہچان پر اپنی پہچان بناتا ہے۔ تیرے اندر تو غازی علم دین شہید تھا جس نے شاتم رسول کو واصل جہنم کر دیا تھا۔ اللہ اکبر! مجھے علامہ اقبال کا جملہ یاد آ گیا، جب غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ جیل کے اندر گیا، اقبال مرحوم رحمت اللہ علیہ کہنے لگے ہم دیکھتے ہی رہ گئے، ترخانوں کا بیٹا بازی لے گیا۔ قاضی احسان احمد آبادی رحمت اللہ علیہ کا جملہ یاد آ گیا، میاں والی جیل کے اندر اللہ غنی غازی علم دین شہید سے ملنے کے لیے گئے، کہنے لگے علم دین بتا کیسی گزر رہی ہے؟ کہنے لگے جب سے جیل میں آیا کوئی رات ایسی نہ گزری جس رات مجھے امام الانبیاء کی زیارت نصیب نہ ہوئی ہو۔ تمہیں بتاؤں کبھی خواب میں آتے ہیں دودھ پلاتے ہیں، کبھی خواب میں آتے ہیں شہد چٹاتے ہیں، کبھی خواب میں آتے ہیں سینے سے لگاتے ہیں، کبھی خواب میں آتے ہیں ماتھا چومتے ہیں، فرماتے ہیں علم دین وکیل نہ کرنا، تیری وکالت میں محمد کروں گا، علم دین بھوکا رہنا برداشت کر لینا، حوض کوثر پکے جام میں بھر بھر کے تجھے پلاؤں گا۔ اللہ اکبر! غازی علم دین شہید کو میاں والی جیل کے اندر پھانسی دی گئی، بغیر جنازے کے دفنا دیا گیا۔ علماء حق کے واویلا سے، ان کے احتجاج سے، لاہور کے مال روڈ پر احتجاج کرنے سے 2 ہفتے بعد غازی علم دین شہید کی میت کو قبر سے واپس باہر نکالا گیا کہ لاہور لے جائیں گے، جنازہ پڑھیں گے۔ 2 ہفتے بعد جسم کو باہر نکالا، اللہ کی قسم بدبو نہیں آ رہی تھی بلکہ جسم کے حصے سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ خلافت راشدہ، عظمت قرآن، عظمت قرآن، نعرہ تکبیر۔ ایمان والو تمہیں اگلی بات بتاؤں، جب غازی علم دین شہید کا جنازہ اس کی اماں کے سامنے پہنچا، بڑی اماں کہنے لگی مجھے چشمہ دو، مجھے اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھنے دو۔ بڑی ماں نے بیٹے کے چہرے کو دیکھا، دیکھ کے کہنے لگی واہ علم دین، مجھے تیری قدر کا پتہ نہ تھا، تو پرائمری پاس نہ تھا، 5 جماعتیں پڑھی نہ تھی، تیرے تو تانگے میں 2 آدمی بھی کبھی بیٹھے نہ کرتے تھے، آج تیرے وقار تیری عزت کا پتہ لگ گیا۔ ادھر جنازہ جا رہا ہے، ادھر 6 لاکھ آدمی تیرے جنازے میں شامل ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر! تیرا غازی علم دین کہاں چلا گیا؟ سنو کر کے اڈے پہ تیرا علم دین بیٹھا ہے، آج تیرا علم دین لڑکیوں کے اسکول کے پاس کھڑا ہے، آج تیرا علم دین لڑکیوں کو موبائل کے اوپر تنگ کرتا ہے، آج تیرا علم دین ابا کا گرے بہن پکڑتا ہے، آج تیرا علم دین ماں کو برائیاں گالیاں دیتا ہے، آج تیرا علم دین سفید داڑھی والے باپ کو سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے ابا تجھے کسی بات کا پتہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر! 80 سال کے ابے کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، کہتا ہے اللہ اس دن کے لیے زندہ رکھا تھا، 13 سال کا بیٹا جسے گود میں کھلایا، جسے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، آج وہ مجھے کہے ابا تجھے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ باقی آج کے ابے کو کچھ نہیں آتا، جو بد حرکتیں تجھے آتی ہیں، جو بد فعلیاں تجھے آتی ہیں، کاش ایسی اولاد سے تو بے اولاد ہونا بہتر تھا۔ میرے جب